ہر عالم سے، بلکہ بڑے بڑے ائمہ سے بھی کچھ معاملات میں غلطیاں ہوئی ہیں۔ کون غلطی نہیں کرتا ہے؟ کیا ان سے امامت کا مقام چھن جاتا ہے اس غلطی کی وجہ سے؟ اس معاملے میں کیا اصول ہے؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت نفیس بات کہی ہے، کہتے ہیں من قواعد الشرع والحکمت ایضا، شریعت کے قاعدوں سے یہ بات سامنے آتی ہے اور حکمت کا بھی تقاضا یہی ہے، ان من کثرت حسناتہ وعظمت، جس کی بھلائیاں، خوبیاں، نیکیاں، دین کی خدمات یا اچھے کام بہت زیادہ ہوں اور بڑے بڑے کارنامے اس نے انجام دیے ہوں، وکان لہ فی الاسلام تأثیر ظاہر، اور اسلام کی خدمت میں اس کا بڑا اثر رہا ہو، فإنہ یحتمل لہ ما لا یحتمل لغیرہ، اس کی جو خطائیں، اس کی جو کوتاہیاں ہیں، ان سے درگزر کیا جائے گا جو دوسروں کے معاملے میں نہیں ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کو آپ بدعتی کہہ رہے ہو، ابن تیمیہ کی بھی تو غلطی ہے، ابن حجر کی بھی تو غلطی ہے، فلاں امام کی غلطی ہے، تو آپ ان کو بدعتی کہتے ہو غلطی کی وجہ سے، انہوں نے بھی تو غلطی کی تو ان پر بھی حکم لگائیے۔ یہاں یاد رکھیے کہ اہل سنت والجماعت کا، سلف کا یہ منہج ہے کہ بدعتیوں کا معاملہ اہل حق کے برابر نہیں کیا جائے گا، بڑے بڑے اماموں کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں کیا جائے گا جو اہل بدعت ہیں۔ یہاں کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں وہ درگزر کا معاملہ کیا جائے گا، بڑے بڑے ائمہ جنہوں نے خدمات کی ہیں، جن کی خوبیاں اتنی ساری، ایک آدھ غلطی ان سے ہوئی ہے، تو ان کے بارے میں کچھ چیزوں سے ہم تسامح کریں گے، دوسروں کے بارے میں ویسا نہیں ہوگا۔ فإن المعصية خبث والماء اذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، کہتے اس لیے کہ جو معصیت ہوتی ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، یہ خباثت کی طرح ہے، نجاست کی طرح ہے، گندگی کی طرح ہے، اور اگر 2 قلہ پانی ہوتا ہے، زیادہ پانی ہوتا ہے، تو اس میں اگر نجاست گر جائے تو گرتے ہی پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، جب تک کہ اس میں رنگ، بو یا ذائقے میں تبدیلی نہ ہے۔ تو صرف نجاست کے وقوع سے زیادہ پانی گندا نہیں ہوتا ہے، تھوڑے پانی میں اگر نجاست گر جائے تو گرتے ہی ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن بڑا پانی، اس میں اگر زیادہ پانی ہو، اس میں اگر نجاست گر جائے، اس نجاست سے وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ تو دونوں کا فرق ہے، تھوڑا پانی، زیادہ پانی کا فرق ہے۔ بڑے بڑے علماء اور ایک عام بدعتی، دونوں کو برابر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ومن هذا قول النبي صلی اللہ علیہ وسلم لعمر وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم۔ اسی باب میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو آپ نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ تمہیں کیا پتا، اللہ تعالیٰ اہل بدر پر مطلع ہوا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم۔ بدر کے صحابہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا تم جو چاہے عمل کرو، میں نے تمہاری مغفرت کر دی، کیونکہ ان کا کام اتنا بڑا تھا کہ اس کے بعد ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اللہ کی طرف سے معاف ہے۔ بعض اوقات ایک آدمی، اس کی کارنامے دین کی خدمت میں اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ کچھ غلطیاں اس سے جو ہوتی ہیں ان سے درگزر کیا جاتا ہے۔ تو ائمہ کے بارے میں آپ یہ نہیں کر سکتے، بڑے بڑے امام آپ کسی غلطی کی بنیاد پر ان پر بھی بدعتی کا حکم لگا دیں، اور جیسے حدادیہ نے کیا کہ ابن حجر کی کتابوں کو جلا دو، فلاں کی کتابوں کو جلا دو، ان میں خرافات ہیں، ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، مؤولہ میں سے ہیں، متأولین میں سے ہیں، نووی کی کتابیں جلا دو، ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ جن لوگوں نے دین کی خدمت کی ہے، کچھ کوتاہیاں، کچھ غلطیاں ان سے اگر ہو جائیں، چاہے بدعت کی قبیل سے ہی کیوں نہ ہو، تب بھی ان کے لیے درگزر کا معاملہ رہے گا۔ یہ فرق عام لوگوں میں اور ان میں ہوگا۔